الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو حرز جاں سمجھتے تھے، اس کی ایک مثال ابو الیسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ عبادۃ بن الولید بن عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں اور میرے ابا یعنی ولید بن عبادہ جو عبادہ بن صامت کے بیٹے اور ان کے پوتے، یہ دونوں انصار میں علم دین کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابو الیسر صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان کے پاس ایک کچھ کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ابو الیسر پر ایک چادر ہے اور ایک معافری چادر ہے، اوپر ایک چادر پہنے ہوئے ہیں اور نیچے ایک چادر پہنے ہوئے ہیں۔ ایک چادر یمن کا جو معافر کے قبیلے کا جو چادر ہے وہ چادر، اور ایک سادہ چادر، اور ان کے غلام کے پاس بھی ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ایک سادہ چادر ہے اور ایک معافری چادر ہے۔ میرے ابا نے ولید بن عبادہ نے ابو الیسر صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، اے چچا، میں آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو ابو الیسر صحابی نے کہا کہ ہاں، فلاں آدمی کو میرا قرض ادا کرنا تھا، اس نے میرا قرض کا ایک زمانے سے نہیں دیا، تو میں اس کے گھر آیا اور میں نے سلام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فلاں آدمی تمہارے گھر میں ہے؟ تو لوگوں نے کہا، جواب ملا کہ نہیں، اس کا ایک چھوٹا بیٹا نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری آواز سن کر میری ماں کے کمرے میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے ایک زور سے کہا کہ اے فلاں آدمی، نکل آؤ، مجھے معلوم ہے کہ تم کہاں ہو۔ تو فوراً وہ نکل آیا۔ میں نے کہا کہ کس چیز کی وجہ سے تم اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گئے؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں صحیح بات بتا رہا ہوں، میں ہرگز جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو جھوٹ بول دوں گا، اور اگر میں وعدہ کروں گا تو خلاف ورزی کروں گا، اور تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ابو الیسر صحابی نے فرمایا، میں نے اس سے پوچھا، اللہ کی قسم، کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہا، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اللہ کی قسم تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے وہ خط منگوایا جس پر میں نے لکھا ہوا تھا کہ فلاں آدمی پر اتنا میرا قرض ہے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا، اور کہا کہ اگر تمہارے پاس پیسے آئے تو تم مجھے پیسے ادا کرنا، اور اگر نہیں تو تم آزاد ہو، تم پر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ابو الیسر صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور یہ کانوں نے سنا ہے، یہ دونوں کانوں نے سنا ہے اور یہ دل نے یاد رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف میں پڑے ہوئے انسان کو مہلت دیتا ہے یا اس کے قرض کو گرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سائے میں اس کو قیامت کے دن جگہ دیتا ہے، اس کے سائے میں اس کو جگہ دیتا ہے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ کام کیا۔ ولید بن عبادہ کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، اے چچا، کہ آپ نے ایک سادہ چادر اپنے اوپر اور ایک یمنی چادر اپنے اوپر پہن رکھا ہے، اور ایک سادہ چادر اپنے غلام پر اور ایک یمنی چادر اپنے غلام کو دیا ہوا ہے، اگر یہ سادہ چادر اپنے دونوں غلام کو دے دیتے اور دونوں یمنی چادر آپ پہن لیتے، یا دونوں سادہ چادر آپ پہن لیتے اور یمنی چادر ان کو دے دیتے، اس طریقے سے ایک جوڑا ہو جاتا، تو کیا بہتر نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، اے میرے بھتیجے، یہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور یہ کانوں نے سنا ہے اور یہ دل نے یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے غلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے انڈر میں دیا ہے، تم جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور میں دنیا کے ساز و سامان کی چیز اس کو دوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ قیامت کے دن یہ میری نیکیاں لے لے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی کیا بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔